اللہ کا جو بھی خیر وجود میں آئے اس کو اللہ کا فضل یقین کرو، اپنا کمال مت سمجھو۔ ایک آدمی تمہارے ذریعے ہدایت پر آ جاوے، یوں کہو کہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اپنی محنتوں کا انکار کرتے رہو اور اللہ کا فضل کا اقرار کرتے رہو، بس یہی اخلاص کی حقیقت ہے۔ اس طرح ہمیں اللہ سے روبے اخلاص کو مانگنا ہے۔ ایک ہے استخلاص، اپنے کام کو یکسوئی کے ساتھ کرو، اپنے کام میں یکسو ہو کر کام کرو، فتنوں کی باتوں سے، اختلافی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نکلنے کے زمانے میں اپنے آپ کو 3 کاموں کے اندر مشغول رکھنا ہے، یہ دعوت میں یا عبادت میں یا سیکھنے سکھلانے میں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ ہو۔ اللہ کے راستے میں نکلنے میں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر بیکار باتیں کرنا بڑے اونچے درجوں سے روک دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لایعنی باتوں سے ایسا بچایا ہے اور لایعنی باتوں سے ایسا ڈرایا ہے کہ ایک صحابی احد کے میدان میں شہید کیے گئے، ان کا جنازہ اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، جنازہ رکھا ہوا تھا، ان کی والدہ ان کے چہرے سے مٹی پہنچتے ہوئے کہنے لگی، میرے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی والدہ سے، تمہیں اس کو جنتی کیسے کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر بیکار باتیں کی ہوں؟ میرے دوستو عزیزو، احد کے میدان میں شہید ہونے والے صحابی، حالانکہ صحابی کا درجہ پھر شہادت کا درجہ کتنا اونچا ہے، لیکن آپ نے فرمایا ان کی والدہ سے، تمہیں اس کو کیسے جنتی کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر بیکار باتیں کی ہوں؟ اس لیے اپنے آپ کو اختلافی باتوں سے، فتنوں کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم اعمال مسجد میں لگیں، ہر ایک کو عمل کر کے دکھلائیں، اس عمل کے فوائد سے لوگ عمل کی طرف آئیں گے، اور اگر ہم نے ادھر ادھر کی باتیں کی تو باتوں سے تو باتیں پیدا ہوں گی، اختلاف سے اختلاف پیدا ہوگا۔ آپ چاہیں گے لوگوں کو اپنی باتوں سے مطمئن کروں، وہ اپنی باتیں کریں گے، آپ اپنی باتیں کریں گے، اس سے سوائے بحث کے اور وقت کے ضائع ہونے کے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو 3 کاموں کے اندر مشغول رکھیں، یہ دعوت میں یا عبادت میں یا سیکھنے سکھلانے میں، یہی 3 کام کرنے کے اصل تھے۔ فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر دنیا میں یہ 3 کام نہ ہوتے، پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا۔ حضرت عمر کا قول میں عرض کر رہا، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ پھرنا بھی کوئی کام ہے، تبلیغ میں پھرنا بھی کوئی کام ہے۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں جس امت کے ملہم ہیں، جس امت کے محدث ہیں، اللہ کی طرف صحیح بات حضرت عمر کی زبان میں جاری کی جاتی تھی۔ حضرت عمر خود فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ دوسری بات فرما رہے ہیں کہ اگر علم کے حلقوں میں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر علم کا حاصل کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اور تیسری بات یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا اور کثرت عبادت نہ ہوتی میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ بس یہ 3 کام دنیا میں کرنے کے اصل تھے، دعوت، عبادت اور تعلیم اور تعلم، سیکھنا سکھلانا۔ ہم اپنے آپ کو ان 3 کاموں کے اندر مشغول رکھیں، لایعنی باتیں ہرگز نہ کریں، اختلافی باتیں ہرگز نہ کریں، سیاسی اختلافی باتوں میں ہرگز نہ پڑیں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض اور کوئی مطلب نہیں ہے، اپنے آپ کو کرنے کاموں کے اندر مشغول رکھو۔ اگر کوئی آدمی آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کے ذمہ ہے کہ آپ صرف کام کی بات کریں۔ آپ سے کوئی آدمی کوئی بات کرے آپ صرف کام کی بات کریں تو اس سے لوگ کام کی طرف آئیں گے، اور اگر آپ ان کی بات کے جواب کے اعتبار سے دیا، اپنے کام کے اعتبار سے کام کی بات نہ کی تو آپ خود اپنے کام سے جاتے رہیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ بجائے لوگوں کو باتوں سے مطمئن کرنے کے ہر آدمی کو اپنے کام میں، اپنے عمل میں شریک کرو، اپنے ساتھیوں کو محنت میں ایسا مشغول رکھو کہ انہیں اس کے علاوہ کسی اور کام کی فرصت نہ ملے۔ ہم پر دعوت کا تقاضے اتنے زیادہ ہیں کہ کام کرنے والوں کو تو کھانے کی فرصت بھی نہیں ملتی، یہ جائے کہ کوئی لایعنی بات کرنے کا موقع ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مشغول رکھتے تھے۔ اگر ہمیں سے ہر ایک یہ طے کرے کہ مجھے روزانہ 20 آدمیوں کو کلمہ سکھلانا ہے اور انہیں نماز سکھلانی ہے، 20 آدمیوں کو صرف، تو اس 20 آدمیوں کو صحیح نماز کی تعلیم دینے اور کلمہ مفہوم سمجھانے کے لیے اس صبح سے شام تک اسے اور کسی کام کا موقع نہ ملے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، تبلیغ بیان کرنا نہیں، ایک امتی کو اللہ کے فرائض پر لانا اور دین سکھلانا کام ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو دعوت میں اور تعلیم میں اور اپنے آپ کو سیکھنے سکھلانے میں
اور اپنے آپ کو عبادت کے اندر ہی مشغول رکھا جائے. اس طرح ہم اللہ کے راستے میں نکل کر بھی محنت کریں. جتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں یہ اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں. یہ سب سے بنیادی بات ہے، اس لیے کہ اطاعت کے بغیر تربیت نہیں، اور اطاعت کے بغیر اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں. جو امیر کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے. جو اپنے امیر کی نافرمانی کرے اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے. جماعتوں پر ذمہ دار متعین کیے گئے ہیں. اپنے آپ کو امیر کی اطاعت کا، اپنے آپ کو امیر کے حکم کا پابند بناؤ. ہاں تمہارا امیر اگر کفر کا حکم دے تو کفر میں اطاعت نہیں ہے، اس سے پہلے ہر کام میں اطاعت ہے. اس لیے چاہیے کہ اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں. اور میں نے عرض کر دیا کہ لایانی باتیں، دنیا کی باتیں ہرگز نہ ہوں. حضرت فرماتے تھے اگر اللہ کے راستے میں نکل کر دنیا کی چیزوں کو دیکھا اور دنیا کی باتیں کی تو پہلے سے زیادہ دنیا کی محبت لے کر لوٹے گا. اس لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں دنیا کی محبت کو دلوں سے نکالنے کے لیے. ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں دنیا کو دلوں سے نکالنے کے لیے. اگر اللہ کے راستے میں نکل کر دنیا کی باتیں ہوں گی پہلے سے زیادہ دنیا کی محبت پیدا ہوگی. فرماتے تھے تم بازاروں میں گشت کرو تو بازار کی چیزوں کو نفرت کی نظر سے دیکھنا. اگر بازار کی چیزوں کو نفرت کی نظر سے نہیں دیکھو گے تو پہلے سے زیادہ دنیا کی محبت لے کر لوٹو گے. اس لیے چاہیے کہ اپنی نظروں کی بہت حفاظت کریں، اپنی نظروں کی بہت حفاظت کریں، اور جہاں کا رخ بنا ہے جماعتیں وہاں جائیں. جہاں تک ہو سکے میرے دوستوں عزیزوں، جہاں تک ہمت اور طاقت ہو اس راستے میں پیدل چلو. اللہ کے راستے میں پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. بڑے فضائل ہیں اللہ کے راستے میں پیدل چلنے کے، کہ پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. جیسے ہی صحابہ نے اللہ کے راستے میں پیدل چلنے کے فضائل سنے، صحابہ سواریوں سے نیچے اتر گئے. اس دن سے زیادہ صحابہ پیدل چلنے والے کبھی نہیں دیکھے گئے. اس لیے ہمیں چاہیے اللہ کے راستے میں جہاں تک ہو سکے بستی بستی گاؤں پیدل چلیں. کہ پیدل چلنے جو غبار اڑتا ہے یہ اللہ کے راستے کا غبار، جہنم کا دھواں ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے. بلکہ حدیث میں فرمایا ہے اللہ کے راستے میں پیدل چلنے سے جو غبار اڑتا ہے وہ جنت میں جنتوں کو حسن کو بڑھانے کے لیے بطور پاؤڈر کے استعمال کیا جاتا ہے. اللہ کے راستے کوئی تکلیف آ جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے راستے میں اگر ایک مرتبہ سر میں درد ہو جائے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ فضائل خوب بیان کرو، یہ فضائل قیامت تک کے لیے ہیں. یہ صحابہ کے زمانے کے لیے، خدا کی قسم صحابہ کے زمانے کے لیے نہیں ہیں. آج کل بالوں کا خیال یہ ہے کہ یہ فضائل تو قتال کے لیے ہیں، یہ فضائل تو صحابہ کے زمانے کے لیے ہیں. نہیں، خدا کی قسم یہ فضائل نفر اور دعوت کے ہیں جو قیامت تک کے لیے اس امت کو دیے گئے ہیں. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متحرک بنایا ہے. اس راستے میں نکلنے کا، اتنا جلدی نکلنے کا مزاج بنایا کہ جماعت تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی مسجد نبوی کے اندر. آپ کے ممبر گھر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاری ہے، وہاں جماعت تیار ہو کر بیٹھی ہوئی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رات ہو گئی ہے، رات یہاں گزار لیں، صبح چلے جاویں. آپ نے فرمایا کیوں؟ رات کو ہی اللہ کے راستے میں نکل جاؤ تاکہ یہ رات تمہاری جنت کے باغوں میں گزرے. یہ نہ فرمایا آپ نے کہ جنت کا باغ تو یہی ہے، بلکہ فرمایا اللہ کے راستے میں رات کو ہی نکل جاؤ تاکہ یہ رات تمہاری جنت کے باغوں میں گزرے. مولانا صاحب فرماتے تھے جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے. ہمیں اس کا دل سے یقین ہو، جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے، ہمیں دل سے اس کا یقین ہو. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے پھرنے کا مزاج بنایا تھا. ایک صحابی مدینے میں مر رہے تھے، کہنے لگے وفات سے پہلے اونٹ کی طرح مدینے میں پڑھ کر مر رہا ہوں، کاش اللہ کے راستے میں مرتا تو دین کا حیات کا ذریعہ ہوتا. ایک صحابی مدینے میں مرے، آپ نے فرمایا کاش یہ صحابی کہیں اللہ کے راستے میں مرتا تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی مدینہ منورہ جیسی بستی میں مرنے کو صحابہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکل کر موت آتی تاکہ ہمارا پھرنا دین کے حیات کا ذریعہ بنتا. اس لیے میں تاکید سے کہہ رہا ہوں اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل خوب بیان کیجو، اور اللہ کے راستے پہلے چلنے کے فضائل خوب بیان کیجو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ کی جماعت کو رخصت کرنے کے لیے مدینے سے باہر تک نکلے. حضرت اسامہ نے عرض کیا امیر المومنین یہ تو آپ سوار ہو جائیے ورنہ میں سواری سے نیچے اترتا ہوں. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اسامہ ابو بکر کے کیا نقصان ہے اس میں کہ
کہ میں نے فرماتے ہوئے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے راستے میں کسی جماعت کو رخصت کرنے کے لیے اگر کوئی پیدل چلتا ہے تو اس کے پیدل چلنے پر ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں، ہر قدم پر 700 درجے بلند ہوتے ہیں، ہر قدم پر 700 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب جماعت کو رخصت کرنے کے لیے پیدل چلنے پر یہ فضیلت ہے تو جماعت میں پیدل چلنے کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ یہ فضائل منتخب احادیث میں سے پڑھ پڑھ کر ساتھیوں کو خوب سنانا اور اللہ کے راستے کی تبلیغ کے فضائل خوب سنانا، یہ تو اس زمانے کی غلط فہمی ہے بعض لوگوں کی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قتال کے فضائل ہیں۔ صحابہ کے پھرنے کا مقصد امت کو قتل کرنا نہیں تھا، صحابہ کے پھرنے کا مقصد امت کو جہنم سے بچانا تھا، اس لیے صحابہ کرام میدان قتال میں دعوت دیا کرتے تھے کہ اب بھی اگر یہ جہنم سے بچ جائیں تو عذاب سے بچ جائیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کے سپہ سالار جرجا کو میدان قتال میں دعوت دی ہے اور اللہ نے جرجا کو میدان قتال میں ہدایت دی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ یہ فضائل قتال کے لیے نہیں بلکہ یہ فضائل اللہ کے راستے میں پھرنے کے اور اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے کے ہیں۔ اس لیے پورا مجمع اس کا اہتمام کرے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ کے راستے میں پیدل چلیں، جہاں کا رخ بنائیں وہاں ہماری جماعتیں وہیں جا کر کام کریں، اپنی رائے سے رخ نہ بدلیں۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا جس اوپر بھیج دیتے وہاں جماعتیں جایا کرتی تھی۔ افرادی دعوت کا زیادہ اہتمام رکھو کہ افرادی دعوت یہ انبیاء علیہ السلام کی اصل سنت ہے۔ آپ ایک ایک فرد کو دعوت دیتے تھے، آپ نے سفر ہجرت میں ڈاکوں کو دعوت دی، یہ نہ سمجھا کہ ڈاکوں سے کیا بات کی جاوے، یہ تو خطرناک ہے، قتل کر دیں گے، مال لوٹ لیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے بندوں تک اللہ اس کی حفاظت خود کرتے ہیں۔ اللہ ہی نے فرمایا ہے واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے، آپ اپنی بات کے کہنے میں ہرگز نہ گھبرائیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں دعوت دینے میں ہرگز نہ گھبراؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکوں کو دعوت دی سفر ہجرت میں، دونوں ڈاکوں نے اسلام قبول کیا، آپ نے دونوں کو مدینہ آنے کا حکم فرمایا۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ دعوت دینے میں ہرگز نہ گھبرائیں، افراد دعوت کا زیادہ مزاج بنائیں۔ آپ ٹرین میں ہیں یا بس میں سفر کر رہے ہیں تو تعلیم کا حلقہ نہ لگائیں، تعلیم کا حلقہ مسجد میں ہو یا اسٹیشن پہ ہو یا جہاں بھی آپ کا قیام ہے وہاں تعلیم کا حلقہ ہو۔ سواری پر تعلیم کا حلقہ نہ کیا جاوے بلکہ سواری پر جب تک ہیں ساتھی آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیا کریں اور بکھر کر بیٹھیں اور مسافروں سے اختلاط کریں، مسافروں کا اکرام کریں، ہر مسافر کو دعوت دو۔ آپ کے اگر مسلمان بھائی ہیں تو ان کو کھل کر دعوت دیں فرائض کی طرف، دین کی اہمیت بتلائیں، اور اگر آپ کے دوسرے وطنی بھائی ہیں ان سے ملاقات کریں، ان کے سامنے اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، بتلائیں کہ زمین آسمان چاند سورج کس نے بنائے ہیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہر ایک کا اکرام کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام نے ہی سارے کفر کو ختم کیا ہے اور سارے کفر کو اسلام کی طرف مائل کیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہر ایک کا اکرام کریں۔ ٹرین میں بس میں نے عرض کیا اجتماعی تعلیم کا حلقہ نہ کیا جائے، اس کی تاکید کر رہا ہوں بار بار۔ آج کل لوگوں نے اپنی طرف سے اصول بنا لیا ہے کہ تعلیم کا حلقہ ٹرین میں قائم کرتے ہیں اور مسافروں کو پریشان کرتے ہیں، آپ یہاں سے ہٹ جائیے ادھر بیٹھ جائیے، آپ یہاں سے اٹھ جائیے وہاں بیٹھ جائیے، ہم جماعت ہیں، ہمیں جماعت کے کام کرنے ہیں، جماعت کے کام ٹرین میں کرنا یہ مسافروں کو پریشان کرنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کو پریشان کرے گا اللہ کے یہاں اس کی دین کی محنت ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اسی طرح روایت میں ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کو پریشان کرے گا اس کی دین کی محنت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان اپنے ایک صحابی سے کروایا، فرمایا اپنے منادی سے اعلان کر دو جا کے صحابہ میں جو راستے کو دوسروں کے لیے بند کرے گا یا جگہ کو تنگ کرے گا فلا جہاد لہو، اس کی دین کی محنت اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جاوے گی۔ اس لیے ہمارے ساتھیوں کو چاہیے کہ ٹرین میں بس میں مسافروں کا خیال کریں، کسی کی دوسرے کی جگہ پر نہ بیٹھیں، ہر ایک کی اپنی سیٹ اس کے اپنے ٹکٹ کے ساتھ ہے، جو جہاں بیٹھا ہے برابر والے کو دعوت دے، اکیلا بیٹھا ہے تو اپنی کتاب فضائل منتخب لے کر خود اپنی حدیثیں یاد کر لے اور برابر والے کو دعوت دے۔ اس طرح اپنے آپ کو تین کاموں میں مشغول رکھے، یا دعوت دینے میں یا عبادت میں یا ذکر و تلاوت میں یا تعلیم یا کتابی تعلیم میں یا اپنے ذات سے یعنی منتخب احادیث میں سے فضائل میں سے حدیثیں سیکھتا رہے تنہا بیٹھا بیٹھا۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ یعنی ٹرین میں اجتماعی تعلیم نہ کریں،
بلکہ انفرادی عبادت انفرادی دعوت دیں. اس طرح ہمیں جہاں کا رخ بنائے وہاں ہم جائیں. جہاں جا کے اترے ہیں ساتھیوں کو جمع کر لو اور سامان سارا قرینے سے جمع کر کے بستی میں داخل ہونے سے پہلے دعا مانگ لو. مسنون دعا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے قوم کی محبت اپنے لیے اور قوم کے دل میں اپنی محبت اللہ سے مانگی ہے. اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ یہ مسنون دعا بستی میں داخل ہونے سے پہلے مانگ لیں. دعا نہیں آتی، دعا نہیں یاد تو زبانی کہہ دیں اے اللہ بستی کے والوں کی محبت ہمارے دلوں میں اور ہماری محبت بستی والوں کے دلوں میں ڈال دے، اور اے اللہ تو ہمیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور یہاں کے نیک لوگوں کو تو ہمارا محبوب بنا دے. ہم تجھ سے بستی کے خیر کا سوال کرتے ہیں اور بستی کی شرط تیری پناہ چاہتے ہیں. اس طرح دعا مانگ کر بستی میں داخل ہوں. نگاہیں نیچی رہیں. ہمارے چلنے میں اتنا وقار ہو کہ ہماری جماعت کو دیکھ کر ہی لوگ ہدایت کی طرف آویں. دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور بیکار باتیں کرتے ہوئے نہ جائیں، بلکہ وقار کے ساتھ چلیں. تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹاتے ہوئے چلیں. اس طرح لوگ ہمارے چلنے سے متاثر ہوں گے اور ہمیں دیکھ کر متاثر ہوں گے. جو ہمیں دیکھ کر متاثر ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا. جو ہمیں دیکھ کر شکایت کرے گا وہ ہم سے دور بھاگے گا. اس لیے چاہیے راستے کا حق ادا کرتے ہوئے چلیں. صحابہ نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وما حق الطریق یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی تو بتائیے راستے کا حق کیا ہے. آپ نے فرمایا تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا یا کسی پریشان حال آدمی کے کام آ جانا. بلکہ فرمایا کہ سلام ابتدا کرنا، گزرنے والوں کو سلام ابتدا کرو. اس طرح ہمیں مسجد سے ابتدا کرنی ہے. سامان قرینے سے ایک طرف رکھیں، مسجد میں سنت طریقے سے داخل ہوں. اگر مکروہ وقت نہیں ہے نماز کا 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور ادا کر لیں. اس کے بعد امام صاحب کو اپنے ساتھ لو اور انتہائی محبت اور پیار سے ملو اور امام صاحب سے کہو جس طرح آپ حضرت فرمائیں گے ہم انشاءاللہ اس کے مطابق محنت کریں گے. وہاں کے مسجد کے اصول آداب امام صاحب سے معلوم کرو. نماز امام صاحب کس وقت ہوتی ہے، آپ کی مسجد کے کیا معمولات ہیں. امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، متولی صاحب کو، مسجد کے خادم کو، ان سب کو اپنے اعتماد میں لینا ضروری ہے. تم تبلیغی جماعت بن کر جا کر مسلط نہ ہو جاؤ، بلکہ جہاں جاؤ اپنے آپ کو وہاں والوں کے تابع کرو اور امام صاحب سے کہو امام صاحب جیسے آپ فرمائیں گے انشاءاللہ ہم اس کے مطابق محنت کریں گے. آپ مقامی ہیں، ہم باہر سے آئے ہیں، آپ ہمیں رہبری فرمائیں کام میں. اس طرح امام صاحب کو مشورے میں ساتھ بٹھاؤ، ان سے بھی رائے لو. ہمارا اپنا ساتھی ذمہ دار وہ فیصل رہے اور مقامی ذمہ داروں سے بھی رائے لو. مقامی ذمہ داروں کو رہبر بناؤ اور انہیں مشورے میں ساتھ لے کر ان سے رائے لے کر کام کرو. اس طرح ہمیں سب سے پہلا کام اپنے ساتھیوں کو متوجہ کر کے مشورہ کر لینا ہے. امیر صاحب کو چاہیے سب سے رائے لیں، ہر ایک کی رائے کا احترام کریں، کسی کی رائے کا انکار نہ کریں اور کسی کی رائے پر اس کو ذلیل نہ کریں. یہ نہ کہیں تمہاری رائے غلط ہے کہ ماشاءاللہ میں رائے دی اور کوئی رائے بھی ہو تو بتلاؤ. اس طرح ساتھی سے رائے لے کر یہ کہو کہ مناسب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یوں کر لیا جائے. یوں نہ کہو فلاں کی رائے صحیح تھی آپ کی رائے غلط تھی. اس سے ساتھیوں کے اندر توڑ پیدا ہو جائے گا. بلکہ ساتھیوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے امیر کو چاہیے کہ جو بات اللہ دل میں ڈالے اس کا فیصلہ کر دے اور اس فیصلے کرنے کے بعد خود بھی اس کے کام کے کرنے میں مدد کرے. یہ نہیں کہ وہ فیصلہ کر کے الگ ہو جائے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں فیصلہ کرتے صحابہ کے ساتھ اس کام کے کرنے میں خود بھی شریک ہو جاتے. یوں مت کہو کہ ہماری رائے تو یہ نہیں تھی لہذا ہم کام نہیں کریں گے. اس لیے کہ اپنی رائے پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے کام چھوڑ کر الگ ہو جانا یہ منافقین کا مزاج تھا. عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار، وہ الگ اس لیے ہو گیا تھا کہ اس کی رائے پر عمل نہ ہوا. ہم رائے ضرور پیش کر دیں امیر کو، لیکن جو امیر فیصلہ کر دے اس فیصلے کے مطابق ہم کام کریں جب تک اس کی رائے پر عمل کرنا کفر نہ ہو. کہ اگر وہ کفر کا حکم دے رہا ہے تو پھر اس پر اطاعت نہ کرنا ہے، اور اگر وہ کفر نہیں ہے تو اس کے ذمہ امیر کی اطاعت کرنا واجب اور لازم ہے. اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں. اس طرح مسجد میں مشورہ کرو، ساتھیوں کی رائے کا احترام کرو اور ساتھی سے رائے لے کر جو بھی ہم فیصلہ ہو جائے اس کے مطابق کام کریں. 24 گھنٹے کا اپنے کاموں کا مشورہ کر لیا جاوے. 1-2 ساتھی خدمت کے لیے طے کر دیے جائیں، وہ فوراً کھانے کا انتظام کریں تاکہ محلے والے ہمیں کھانے کی دعوت نہ دیں، ورنہ ہماری شکل سوال کی ہوگی. لوگ کہیں گے تبلیغ کا کام کرو، کھانا ہم کھلا دیں گے. جو جماعت کھانا پکانے کا مجاہدہ نہیں کرے گی یہ جماعت مہمان ہے، میزبان نہیں ہے. یہ جماعت مہمان ہے، میزبان نہیں ہے. داعی میزبان ہوتا ہے، آپ داعی بن کر جائیں.
علاقوں میں جا کر مدعو نہ بن جاویں اور مہمان نہ بن جاویں. آپ داعی ہیں, وہاں کے مقامی لوگ مدعو ہیں, آپ میزبان ہیں, وہاں کے مقامی لوگ مہمان ہیں. آپ کو چاہیے اپنا کھانا خود پکائیں اور وہاں والوں کا اکرام کریں. انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کا اکرام کر کے پھر ان کو دعوت دیتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے جہاں جائیں وہاں والوں کا ہم اکرام کریں, کھانا ہم بنائیں ان کو کھلائیں. یہ نہیں مقامی لوگ کہیں گے آپ تو گشت کریں کھانا ہم بنا لیں گے, آپ تعلیم کریں کھانا ہم تیار کر کے کھلا دیں گے. ایسی جماعتوں کا مجاہدہ ناقص ہوگا. یہ جماعتیں تشکیل نہ کر سکیں گی. اکرام کرنے والے ان پر مسلط ہو جائیں گے, اکرام کرنے والے ان کی زبان بند کر دیں گے, یہ کہیں گے ان کا ہم پر احسان ہے, ان کی تشکیل کیسے کریں. اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا کہ ہمارے ساتھیوں کو چاہیے اپنے کھانے کے انتظام سب سے پہلے کریں. محلے والے کہیں آپ کے لیے کھانا لے آئیں, یہ کھانا تو بن رہا ہے, آپ تو مقصد کی بات کریں. اس طرح مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر گشت کے لیے جماعتیں بناؤ, اپنا آدمی متکلم بناؤ, مقامی آدمیوں کا رہبر بناؤ اور ہر گھر کی ملاقات کرو. یہ عمومی گشت ہے جو اس کام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. عمومی گشت ہر گھر پر ہو, ہر فرد سے ملاقات ہو. میں پہلے عرض کر چکا ہوں تفصیل سے کہ سمجھا کر مسجد کے ماحول میں لانا اصل بات ہے. میں نے بات یہ شروع کی تھی کہ تعلیم اور تربیت کا اور اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کا اصل موقع مسجد ہے. اس طرح ہمیں ہر جگہ جا کر محنت کرنی ہے. جو لوگ تیار ہو جائیں انہیں وصول کرنا اصولی گشت ہے. جو لوگ وہاں مقام پر بڑے مالدار قسم کے خواص ہیں ان سے بھی جا کے ملاقات کرو, یہ خصوصی ملاقات ہے. جو علماء اہل حق ہیں علاقوں میں ان کی بھی جا کے زیارت کرو اور ان سے دعاؤں کی درخواست کرو اور ان سے نصیحت کی درخواست بھی کرو اور ان سے استفادہ کرو اور علماء کے مجالس کو ان کی زیارت کا عبادت یقین کرو. اس طرح ہمیں خصوصی ملاقاتوں میں علماء کے پاس بھی جانا ہے. اور دیکھو میرے دوستو عزیزوں, سب سے بنیادی بات ہے کہ خود علماء سے جڑو اور امت کو علماء سے جوڑو. دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں جہاں سے یہاں اسلام کی اور دین کی حفاظت ہے. علم مدارس کے ماحول سے اور علماء کے مجالس سے حاصل کرو, اس لیے کہ علم کے بغیر نجات نہیں ہے اور علم کے بغیر ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اس لیے چاہیے کہ ہمیں جہاں بھی جائیں وہاں کے لوگوں کو متوجہ کریں علم کی طرف, اور جہاں بھی جائیں وہاں کے لوگوں کو متوجہ کریں کہ بھی علم کا تعاون بھی کریں اور علماء کے مجالس سے استفادے کا ماحول بنائیں. اس طرح ہمیں ہر جگہ جا کر اس کی دعوت دینی ہے. خود اپنی ذات سے علماء کی سے زیارت اور علماء کی مجالس سے استفادے کی کوشش کرنی ہے اور ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالنی ہیں. جو یہاں جماعت تیار ہو جائے ان کے ساتھ اپنا ذمہ دار جوڑ کر انہیں اللہ کے راستے میں نکالیں. ہر جگہ سے نقد جماعتیں 4-4 مہینے کی جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں ہر جگہ ان کی بیرون کے لیے تشکیلیں کریں. سارے عالم کی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں. ایک ایک امتی کو سارے عالم کے لیے تیار کریں. ہمیں امت کی جان و مال کو اور امت کی صلاحیتوں کو امت کے وقت کو دعوت کی طرف پھیرنا ہے. امت کے مال کا سب سے بڑا مصرف اللہ کے راستے کی نقل و حرکت تھا. اس زمانے میں امت کے مال کا سب سے بڑا مصرف وہ بیاہ اور شادی بن کر رہ گیا. صحابہ نے شادی اور مال خرچ نہ کیا. سب سے زیادہ مال صحابہ کا خرچ ہوا ہے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر خرچ ہوا ہے. اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہمیں ساری امت کو سارے عالم کے لیے حرکت میں لانا ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر 4-4 مہینے لگائے ہوئے کو تو بیرون کے لیے تیار کریں. جو 4 ماہ لگائے ہوئے نہیں ہیں انہیں اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکالیں. چلے کی تو بات اب ہے ہی نہیں. ہمیں تو 4-4 مہینے کے لیے ایک امتی کو تیار کرنا ہے. ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالیں. ہر جگہ والوں کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ اپنے یہاں مقامی کام بھی جمع میں. جتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں یہ جہاں بھی جائیں وہاں کے مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر 2 جماعتیں بنا لیں. 2 آدمی آپ کی جماعت کے مسجد میں رہیں, 2 آدمی مقامی ذمہ داروں کے مسجد میں رہیں, اور باقی جتنے ساتھی آپ کے ہیں اور مقامی ہیں ان کی جوڑیاں بنا کر پھر انہیں محلوں میں اور گھروں پر اور دکانوں پر ان سے گشت کروائیں اور مسجد میں عمل جاری رہے. مسجد میں دعوت اور تعلیم اور استقبال کا عمل ہو اور باہر نکل کر لوگوں کو دعوت دے کر ان عمل میں لا کر جوڑنے کی محنت ہو. ہر مسجد میں اتنا ٹھہرو, میں جماعتوں سے کہہ رہا ہوں, ہر مسجد میں اتنا ٹھہرو کہ اس مسجد میں 5 اعمال زندہ ہو جائیں, وہاں سے نقد جماعتیں نکل جائیں, اس مسجد سے متعلق گھروں کے اندر 5 اعمال قائم ہو جائیں. وہاں کے مردوں کے ذریعے سے اس کی کوشش کریں. ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکل جائیں اور وہ مسجد کی آبادی کی ترتیب پر آ جاوے. مسجد کی آبادی کی ترتیب کیا ہے؟ 2.5 گھنٹے کی محنت 2 لفظ کا خلاصہ ہے.
مسجد میں اعمال دعوت قائم کرتے ہوئے ایک ایک امتی کو دعوت دے کر ان اعمالوں میں لا کر جوڑنا، یہ مسجد کی آبادی کی ترتیب ہے۔ بس جتنے آپ اب یہاں مقام پر ہیں یہ بھی عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں ایک بھی مسجد ایسی نہیں چھوڑنی جس کو مسجد نبی کے معمول پر نہ لے آویں۔ مسجد نبی کا معمول یہ تھا کہ 24 گھنٹے مسجد اعمال سے آباد رہتی تھی، اور اب تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ انتہائی سعادت مند، انتہائی مبارک اور انتہائی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں رمضان میں نکل رہے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ دعوت عبادت کے جمع کرنے کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے بہت سے اہم موقع وہ رمضان کے مہینے میں ہوئے۔ آپ نے یہ نہ فرمایا ابھی تو رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں بعد میں نکلیں گے، یہ وقت نکلنے کا نہیں، وقت عبادت کا ہے، بلکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ خلوت کا اور عبادت کا اور آرام کا اور روزوں کا ہے۔ نہیں میرے دوستو عزیزو، رمضان کا مہینہ تو اس دعوت کی محنت کا سب سے زیادہ مناسب اور سب سے زیادہ موزوں مہینہ ہے۔ مولانا اشرف فرماتے تھے یہ مہینہ 11 مہینوں کے اندر، یہ مہینہ 11 مہینوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اس راستے میں ناگواریوں کا پیش آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ابتلا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات آئے وہ آپ کے مقام و درجے کو بڑھانے کے لیے ہیں، آپ کے مقام و درجے کو بڑھانے کے لیے ہیں۔ تو جو حالات کام کرنے والوں پر آتے ہیں یہ کام کرنے والوں سے کام لینے کے لیے ہیں، یہ کام کرنے والوں کو کام سے ہٹانے کے لیے نہیں ہے۔ جو حالات پیش آئے وہ کام کرنے والوں سے کام لینے کے لیے، اگلا کام لینے کے لیے ہیں، کام سے ہٹانے کے لیے نہیں ہے، کہ ان سے کام لینے کے لیے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ساتھیوں کی صلاحیتوں کو کام کے لیے استعمال کرو، ساتھیوں کی صلاحیتوں کو کام کے لیے استعمال کرو، اس لیے کہ ساتھیوں میں صلاحیتیں ہیں، لیکن وہ صلاحیتیں اگر کام کے تقاضوں میں استعمال نہ ہوں گی تو صلاحیتیں ضائع ہوں گی۔ ان صلاحیتوں کے استعمال میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ بڑی رکاوٹ حسد ہے، بڑی رکاوٹ حسد ہے۔ حسد ہمیشہ رکاوٹ بنتا ہے صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے میں، حسد ہمیشہ رکاوٹ بنتا ہے صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے میں، اس لیے کہ حسد کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مقابل بنا دیتا ہے، ایک دوسرے کا مقابل بنا دیتا ہے، کہ حسد ایک دوسرے کا مقابل بنا دیتا ہے۔ حالانکہ جتنے بھی خیر کے کام ہیں یہ آپس کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں، خیر کے کام آپس کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں، خیر کے کام آپس کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں، تقابل سے نہیں۔ خیر کے کام آپس کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں، تقابل سے نہیں۔ جتنے بھی خیر کے کام ہیں ان میں باہمی تعاون کا حکم ہے، باہمی تعاون کا حکم ہے کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ لیکن ایک بہت ہی زیادہ باریک بات ہے جس کا سمجھنا یاد رکھنا بہت ضروری ہے، سمجھنا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ خیر کے تعاون کے کرنے میں اس بات کا ہر وقت لحاظ رکھنا چاہیے کہ میں جو تعاون کر رہا ہوں، یہ میں تعاون کر رہا، یہ تعاون آیا دین کے لیے کر رہا یا اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے کر رہا، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر تعاون کر رہا ہے دین کے لیے، اگر تعاون کر رہا ہے دین کے لیے، پھر تو دو خیریں ہوں گی۔ ایک تو یہ تعاون اللہ کے یہاں قبول ہوگا،
اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے تعاون سے آپس میں اجتماعیت پیدا ہوگی. اور اگر کسی کا تعاون کرنے میں ذاتی تعلقات غالب ہیں، ذاتی تعلقات، میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی، کسی کا تعاون کرنے میں ذاتی تعلقات غالب ہیں تو امت میں تفریق پیدا ہوگی. دیکھو میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں. آدمی کسی خیر کے کام میں تعاون کرنے میں اگر یہ دیکھے کہ یہ آدمی میرا خیال کا ہے یا میری برادری کا ہے یا میرے خاندان کا ہے، یہ میرے خاندان کا ہے، سنو دھیان سے، یہ میرے خاندان کا ہے، اس لیے مجھے اس کا تعاون کرنا چاہیے. یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کوئی انصار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے انصار مدینہ کا بھی کوئی تعاون کرے کفر کے مقابلے میں، کوئی انصار مدینہ کا بھی تعاون کرے کس کے؟ کفر کے مقابلے میں، کوئی اگر انصار مدینہ کا بھی تعاون کرے کفر کے مقابلے میں، اس بنیاد پر تعاون کرے کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، تو کامیاب نہیں ہوگا، تو کامیاب نہیں ہوگا. میری بات بہت ضروری ہے یہ کہ اگر کوئی شخص انصار مدینہ کا بھی تعاون کرے کفر کے مقابلے میں اس بنیاد پر کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، ان کا مجھے ساتھ دینا چاہیے، تو کامیاب نہ ہوگا. اس لیے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ مہاجر تو صرف وہ ہے اور مجاہد صرف وہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کوشش کرے. سننا بات دھیان سے کہ اگر مسلمان ایک دوسرے کا تعاون دینی کاموں میں، دنیاوی ضروریات میں نہیں کہہ رہا میں، دینی کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون آپس کے تعلقات کی وجہ سے کریں گے تو امت مجتمع نہ ہوگی، امت مجتمع نہیں ہوگی. آپ ہر خیر کے کام میں اس لیے تعاون کریں کہ یہ خیر کا کام ہے، یہ خیر کا کام ہے. کون کر رہا ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، کون کر رہا ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، کون کر رہا ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، کون کر رہا. میں ضروری بات عرض کر رہا، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ یہ خیر کا کام کون کر رہا. اگر خیر کے کام میں تعاون اس لیے کرو کہ یہ میرے قبیلے کا آدمی ہے، مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے، تو اس سے امت پھٹے گی، امت میں اجتماعیت نہیں ہوگی، امت میں اجتماعیت نہیں ہوگی. دیکھو ایک آدمی تھا قزمان، میں یہ بات سمجھانے کے لیے واقعہ عرض کر رہا. ایک آدمی تھا قزمان، جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر آتا تو آپ فرماتے کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے، قزمان کو میں نے جہنم میں دیکھا. صحابہ کو حیرت ہوتی تھی کہ کیا وجہ ہوگی. چنانچہ ایک موقع آیا احد کا، یہ احد کے موقع پر صحابہ کرام کے پاؤں میدان سے اکھڑے اور مسلمانوں کے شکست کی شکلیں بنی. تو یہ قزمان اچانک آیا اور اس نے مشرکین کا سخت مقابلہ کیا. صحابہ بھی حیران کہ یہ ہماری مدد کر رہا مشرکین کے خلاف، مشرکین بھی حیران کہ یہ ادھر کیوں چلا گیا، یہ ادھر کیوں چلا گیا. عجیب قصہ ہے.
پر ہم نے تو سنا تھا کہ یہ قزمان جہنم میں آپ نے اس کو دیکھا ہے، یہ انصار کی مدد کر رہا، وہی انصار کی مدد، اسلام کی مدد، اور مشرکین کا مقابلہ، کفر کا مقابلہ۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ قزمان نے سخت حملہ کیا مشرکین پر، 7-8 مشرک قتل کر دیے، 7-8 مشرک قتل کر دیے، بہت جم کر اس نے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اور قزمان بہت زخمی ہو گئے۔ اس کو اٹھا کر اس کے گھر پہنچایا گیا تو صحابہ کو خیال ہوا کہ چلو قزمان کے پاس چلیں، اس کو اس کے کارنامے پر کچھ بشارتیں، اس کے کارنامے پر اس کو شاباشی دے کر آئیں۔ پہنچے اس کے گھر اور جا کر کہا کہ قزمان تم نے کمال کر دیے، تم نے آج کمال کر دیے، تمہاری کوشش اور محنت پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور تمہیں خوشخبری ہو تمہارے اس کارنامے پر، تمہارے کارنامے پر خوشخبری ہو تمہیں۔ قزمان نے کہا کہ مجھے کہیں کہ خوشخبری دے رہے ہیں، خوشخبری تو اس کو دینی چاہیے جا کر جس نے یہ کام اور یہ تعاون اور یہ کوشش اور یہ مدد اللہ کے لیے کی ہو۔ میں نے تو انصار کی مدد اس لیے کی ہے کہ یہ میری قوم کے، میری برادری کے لوگ ہیں۔ دیکھو یہ قصہ بہت ڈرنے کا ہے، یہ قصہ بہت ڈرنے کا ہے، یہ قصہ بہت ڈرنے کا ہے کہ میں نے جو ساتھ دیا ہے انصار کا، اس لیے دیا ہے کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، اور قوم کا آدمی قوم کی مدد کیا ہی کرتا ہے، قوم کا آدمی قوم کی مدد کیا ہی کرتا ہے، میں نے اس لیے کیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اس کے زخم کی تکلیف بڑھی تو اس نے ایک تیر نکالا اور اس کو زمین پر کھڑا کیا اور اپنے سینے کو اس پر رکھا اور اندر زور لگایا، جس سے وہ تیر اس کے سینے میں داخل ہو گیا، اس پر اس کی موت ہوئی۔ آپ نے پہلے فرما دیا تھا کہ میں نے اس کو، دیکھو میں جو واقعہ عرض کر رہا ہوں نا، ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ میرے اس کام کے کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آیا میں کام اللہ کے امر کی وجہ سے کر رہا یا کسی کے تقاضے، کسی کے تعلق کی وجہ سے کر رہا؟ یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اس کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو صرف دین کے لیے، ایک دوسرے کا تعاون کرو صرف دین کے لیے۔ اللہ نہ کرے جن سے حسد ہے ان کا تعاون نہ چھوڑ دو، اور جن سے محبت ہے ان کا تعاون ان کے تعلق میں سے کرو نہیں۔ امت کے دین کے کام پر مجتمع ہونے کے لیے سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو دین کی بنیاد پر، خیر ایک دوسرے کا تعاون کرو دین کی بنیاد پر۔ یہ کیوں تعاون کر رہے کہ دین کا کام ہے، اس سے امت مجتمع ہو جائے گی، اس سے امت مجتمع ہو جائے گی کہ تعاون کرو ایک دوسرے کا دین کی بنیاد پر۔ لیکن میرے دوستو عزیزو، اس تعاون میں بڑی رکاوٹ حسد بن جاتا ہے، اس تعاون میں بڑی رکاوٹ حسد بن جاتا ہے۔ حسد کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ حسد کرنا اللہ تعالی کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے، حسد کرنا اللہ تعالی کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے، کہ حسد کرنا اللہ تعالی کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ اللہ رب العزت جس طرح
رزق کے تقسیم کرنے والے ہیں، اس طرح علم اور حکمت کے بھی تقسیم کرنے والے ہیں، اس طرح علم اور حکمت کے بھی تقسیم کرنے والے ہیں۔ جس طرح یہ سوال محمل ہے کہ فلاں کے پاس مال کہاں سے آیا، اس طرح یہ سوال بھی محمل ہے کہ فلاں سے اللہ نے کام کیوں لیا، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ صحابہ کرام کے آپس کی اجتماعیت اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے اور ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا جو سب سے بنیادی سبب تھا وہ یہ کہ وہ جن کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے تھے اپنے آپ کو ان کے ساتھ کر دیا کرتے تھے، جن کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے اپنے آپ کو ان کے ساتھ کر دیتے، جن کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے اپنے آپ کو ان کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ بہت سی روایتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے فضائل بیان کیے، صحابہ کے فضائل بیان کیے۔ 10 تو وہ ہیں جن کو آپ نے تمام صحابہ کے درمیان دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، یہ جنتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ کسی کے بارے میں کوئی فضیلت سنتے تو کوشش ہی کیا کرتے تھے کہ ہم اس کے ساتھ رہیں تاکہ ہمارے اندر بھی یہ خیر منتقل ہو جائے۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ وہ اپنے اندر اس خیر کو لانے کے لیے، اپنے اندر یہ خیر لانے کے لیے ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے، ان کے ساتھ رہو تاکہ اللہ تعالیٰ یہ خیر ہمارے اندر بھی منتقل کر دے۔ کبار صحابہ، بڑے صحابہ چھوٹے صحابہ سے اور پرانے صحابہ نئے صحابہ سے استفادے کی شکلیں سوچتے تھے۔ عجیب بات ہے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما یہ امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، امت کے بہترین لوگ ہیں۔ ایک کی تو صحبت قرآن سے ثابت، دوسرے کے بارے میں فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر۔ یہ دونوں طواف کر کے نکلے حرم سے، دونوں طواف کر کے نکلے حرم سے، یہ دونوں طواف کر کے نکلے حرم سے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ پر لے کر طواف کرانے کے لیے حرم کی طرف آ رہا، والدہ کو طواف کرانے کے لیے پیٹھ پر لے کر حرم کی طرف آ رہا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو تو صحیح، یہ اپنی ماں کو طواف کرائے گا، یہ اپنی ماں کو طواف کرائے گا، اور ماں کی خدمت کی وجہ سے اس وقت اللہ کی جو رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی، یہ بڑا بہترین موقع ہے، یہ بڑا بہترین موقع ہے، چلو ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلیں اور طواف میں اس سے دعا کی درخواست کریں گے، طواف میں سے دعا کی درخواست کریں گے۔ جب اصل میں کام کرنے والوں کی نظر اپنے محاسن پر، اپنی خوبیوں پر اور دوسروں کی خرابیوں پر پڑ جاتی ہے تو پھر ایک دوسرے سے استفادہ اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ واقعی ترقی اور استفادے کی تو ایک ہی صورت ہے، ترقی اور استفادے کی تو ایک ہی صورت ہے کہ اپنی خرابیاں دوسروں کی خوبیاں دیکھتے رہو، اپنی خرابیاں دوسروں کی خوبیاں دیکھتے رہو۔ ترقی کی تو یہی شکل ہے، ترقی اور استفادے کی تو یہی شکل ہے کہ اپنی خرابیاں دوسروں کی خوبیاں دیکھتے رہو۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے
یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بجائے مسعود کا بیٹا کہنے کے، مجھے بجائے مسعود کا بیٹا کہنے کے اگر مجھے میرا نام بدل کر گوبر کا بیٹا کر دیا جائے، گوبر کا بیٹا کہا جائے اور اس کا بدلے میرا ایک گناہ معاف ہو جاوے تو یہ نام مجھے پسند ہے، یہ نام مجھے پسند ہے کہ بجائے ابن مسعود کے گوبر کا بیٹا ابن روسا کہہ کر مجھے پکارا جاوے اور اللہ اس کے بدلے میں میرا ایک گناہ صرف معاف کر دے تو مجھے یہ نام پسند ہے۔ یہ تھی بات، یہ ہیں سارے طریقے آگے بڑھنے کے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں اس آدمی کے پیچھے پیچھے واپس آئے حرم میں، اور طواف کرتے کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس جوان سے کہا کہ تم ماں کو طواف کرا رہا، میرے لیے دعا کر دے، میرے لیے دعا کر۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ اس نے طواف میں اپنی ماں کے لیے دعا کرتے کرتے حضرت عمر کے لیے بھی دعا کی۔ یہ نہیں کہ ہمارا مقام، ہمارا درجہ اس ایک عام آدمی سے کیا دعا کے لیے کہیں، پھر اتنے مشغول حرم سے نکل کر اس کو دیکھ کر دوبارہ واپس آئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ کسی کی فضیلت سنتے تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک فرماتے رہے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کہ یہ جنتی آدمی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص انہوں نے سنا 3 دن تک کہ یہ آدمی جنتی آدمی ہے، تو فرمایا ان سے آ کر عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ 3 دن آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، 3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ رہے 3 دن، ساری رات جاگتے تھے ان کی تہجد، تلاوت، ذکر، عبادت دیکھنے کے لیے، لیکن ساری رات حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کے سوتے تھے، عشاء پڑھ کے سوتے تھے، فجر میں اٹھتے تھے۔ 3 راتوں میں کوئی عبادت نہیں کی، 3 راتیں گزر گئی۔ 3 راتوں کے بعد عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں تو آپ کی کو جنتی سن کر آپ کے عمل کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ تو کچھ کرتے کراتے نہیں ہیں، آپ تو کچھ کرتے کراتے نہیں، میں تو آپ کے عبادت کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ میرا تو معمول وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے کھڑا ہوا اور میں ان کے عمل کو حقیر سمجھ کر یہاں سے چل دیا، ان کے عمل کو حقیر سمجھ کر چل دیا۔ جب میں جانے لگا تو بلایا، اور بلا کر یہ کہا کہ دیکھو میرا معمول تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، میرا معمول تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، لیکن میرے اندر ایک صفت یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو کسی خیر سے نوازا ہے تو مجھے اس پر حسد نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت جس سے چاہیں کام لیں، اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں کام لیں۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب وہ کسی کے تقاضے میں کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم پرانے ہیں یہ نیا ہے، ہم پرانے ہیں یہ نیا ہے۔ جہاں یہ بات پیش آ جاتی ہے وہاں نئے لوگوں کا تعاون کرنے کے بجائے نئے لوگ کام میں رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی آدمی نیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کام لے رہے ہیں، تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ رہو اور اس کا تعاون کرو، اس کے ساتھ رہو اور تعاون کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی تلوار نکالی
فرمایا اس تلوار کو کون لے گا؟ تو زبیر کھڑے ہوئے، حضرت زبیر تم جیت لیجیے، فرمایا کہ نہیں۔ پھر اعلان ہوا یہ تلوار کون لے گا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، دونوں پرانے، دونوں بڑے، دونوں آپ کے رشتے دار، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو تلوار نہ دی۔ تیسرا اعلان جو ہوا وہ بڑا سخت ہوا کہ تلوار کون لے گا؟ جو اس کا حق ادا کرے، جو اس کا حق ادا کرے۔ حق ادا کرنے کی بات پر یہ دونوں ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ کون؟ حضرت زبیر بھی اور حضرت عمر بھی۔ نہ بھائی، حق ادا کرنا تو ہمارے بس کی بات نہیں، یہ نہیں کہ ہم پرانے ہیں ہم زیادہ حقدار ہیں۔ دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا کون لے گا اس تلوار کو جس کا حق ادا کرے؟